خبریں تو بہت سی ہیں ڈسکس کرنے والی. ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کا جو خط ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس میں ایک تجویز کی گئی ہے تاریخ نومبر کی، اس تاریخ کو الیکشن کرا لیے جائیں. اس میں بھی ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. ہمارے ہاں کنٹروورسیز تو چلتی ہی رہتی ہیں. آئین یہ کہتا ہے، آئین وہ کہتا ہے، کچھ کر لینے کے بعد کہتے ہیں جی یہ تو فیٹ اکمپلی ہے، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، 14 مئی گزر گئی، ہونا تو ہو گیا، ہم نے درگزر کیا، یہ کیا. بہرحال یہ کوئی طور طریقہ تو نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی سسٹمز چلتے ہیں تو دنیا میں تمام ممالک سسٹمز اور قوانین کے تحت چلتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی زور بازو سے کچھ چل جاتا ہے کام، کوئی دھونس دپڑ سے چل جاتا ہے، کوئی فراڈ سے چل جاتا ہے، کوئی ڈیبیٹ سے چل جاتا ہے، کوئی ڈی فیکٹو ڈی جیرو کی بحث میں سارا معاملات بکھر جاتے ہیں اور نتائج کچھ حاصل نہیں ہوتے قوم کو، اور لوگ کنفیوژن کا شکار روز بروز کنفیوژن بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا، ساتھ ساتھ ان کا جینا دوبھر ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی، کنفیوژن سے قومیں نکلیں گی، کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گی تو کچھ حاصل ہوتا ہے. معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ایک سسٹم چلانے والے لوگ ہیں، قانون کے نفاذ کے ادارے، سول ہو گئے، ملٹری ہو گئی، پولیس ہو گئی، جتنے بھی ہیں، انتظامیہ ہو گئی، حتیٰ کہ عدلیہ بھی ہوگی، وہ کہ عدلیہ قدر آزاد ہے اور عوامی دباؤ سے یا عوام میں امیج سے ان کا اپنا ایک زوم بھی ہوتا ہے ادھر ان کو کہ جی ہم بہت بااختیار ہیں اور ہر چیز کی تشریح ہمارے پاس ہے. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عوام کے مقابلے میں، چند ایک عہدیداروں کے مقابلے میں شاید نہ وہ آزاد ہو یا طاقتور ہو، پاکستان کی 23-24 کروڑ عوام کے مقابلے میں زیادہ تعداد بھی پوری بتا سکتا تھا. 23-24 کروڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید چند لوگوں کے مقابلے میں وہ نہ ہوں اتنے پاورفل، لیکن 23-24 کروڑ لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بااختیار ہیں، بہت زیادہ آزاد ہیں، اور دنیا کی فریسٹ ڈیموکریسی ہیں. اس کنٹیکسٹ میں، اس سیاق و سباق میں کوئی ایسا کوئی ان پہ قدغن وغیرہ نہیں ہے. اور سیپریشن آف پاورز کی تشریح بھی وہاں یہی ہے کہ ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ہمارا کوئی احتساب نہیں ہے. یعنی اندرونی آپس میں احتساب ہے، اندرونی احتساب تو پاکستان میں نہیں چلتا. ویسے ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا سیپریشن آف پاورز نہ ہوں. اب یہ تاریخ جو آ گئی صدر مملکت کی طرف سے، الیکشن کمیشن ویسے بااختیار ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس بھی آنے والے ہیں، سپریم کورٹ بار بھی موجود ہے، وکلا بھی موجود ہیں، آئین کے ماہرین بھی موجود ہیں، پھر کئی شریف الدین پیرزادہ بھی ہیں جو نئی نئی تشریحات نکال لیتے ہیں، پھر نظریہ ضرورت بھی ابھی نہیں مرا ہمارے ملک میں، اور وہ جو پیغام رسانی کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے. لیکن ایک اور دو خبریں ہیں، اہم کہہ لیں، اچھی کہہ لیں، ان میں ایک اچھی ہے، ایک اہم بھی ہے اور خوفناک بھی ہے. جو خوفناک والی پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں دونوں ہی افغانستان سے متعلق. یعنی ایک جو خوفناک خبر یہ ہے کہ اب باقاعدہ میں چونکہ ایک سابق CSS آفیسر رہا ہوں، تو میرے بیچ کے لوگ جو اب بہت سینئر ہیں، 70+ ہیں سارے، انہوں نے خبر کہیں سے حاصل کی اور وہ بریک کی. انہوں نے کہا کہ جی افغانستان میں جدید اسلحہ اور اکوپمنٹ سے لیس جو افغانی ہیں اور وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. بڑی خوفناک خبر ہے. دوسری خبر ہے جو سے میں کسی حد تک خوش آئند کہتا ہوں، گو کہ ہمارے افغانی بھائی تو اس سے ناراض ہوں گے، وہ یہ ہے کہ پشاور کی کرنسی مارکیٹ سیل کی گئی ہے. یہ جو نئے اقدامات ہو رہے ہیں جس میں مسلح افواج کی بھی حکومت کو سپورٹ حاصل ہے، اور جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، یہ ڈالر کے سمگلرز پر، سرحدوں پر توجہ دی جا رہی ہے، فل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں چند گھنٹوں میں یا چند ایک آدھ روز کے اندر جو 72 افغانی دے کر ایک ڈالر خریدا جاتا تھا، اب وہ ڈالر لینے کے لیے 80 افغانی دینے پڑ رہے ہیں. یعنی ایک آدھ دن میں 8 افغانی کرنسی کو 8 پوائنٹ کا نقصان ہوا بمقابلہ ڈالر.
اور اب تو جو کچھ ماہرین بتا رہے ہیں کہ اگر یہ پشاور کی کرنسی مارکیٹ اور سرحد اسی طرح سیل رکھی گئی تو وہ جو لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے ہمارے چند یا کچھ یا چند سے زیادہ افغانی بھائیوں نے اسلحے کے زور پہ ڈومینیٹنگ فورس کے زور پہ پورس سرحد، یعنی کہ ایسی سرحد، پورس سے مراد ہے جو اتنے 100 کلومیٹر 17 18 1900 2000 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس پر نگرانی کی ہی نہیں جا سکتی، آمد و رفت جو ہوتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان سے آٹا، چینی، دالیں، ہر چیز سمگل ہو کے وہاں جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں قانون کے ادارے ہیں، قانون کے ادارے کے بغیر ہو رہا ہے، مقامی لوگ ہیں، مقامی آبادیاں ہیں، افغانی خود ہیں، یہ کام عرصہ دراز سے ہو رہا ہے۔ اور یہ میں تو اسی لیے کہوں گا کہ یہ لوٹ مار ہے، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے، پاکستان کا استحصال کیا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے چند افغانی بھائیوں نے، اور وہ چند جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں افغانیوں پہ بھاری ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس بین الاقوامی رابطہ کاری ہے، پناہ گاہیں ہیں، سب کچھ ہی ہے، اور ان کے پاس پاکستان میں ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے، اس بات کو سمجھیں پلیز۔ تو ایک دو پہلے آ جاتے ہیں حملے والی بات پہ۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی سپورٹ کے ساتھ، وہ کہ اس وقت ایک دو پارٹیز نے یا چند لیڈرز نے عوام میں اور مسلح افواج میں درار ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کا ایسا مزاج ہے کہ جب ان پہ آن پڑے اور جب ان کو سمجھ آ جائے کسی چیز کی کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے، ہمیں لوٹا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہماری سروائیول خطرے میں ہے، تو یہ یکجان و قالب ہو جاتے ہیں اور پھر مسلح افواج کو بھی سپورٹ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کسی افغانی وہ مسلح گروہ یا ان کے پیچھے افغان حکومت کے چند طالع ازما لیڈرز اگر سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر حملہ آور ہو کے ان کو کامیابی ملے گی تو یہ ان کی بھول ہے۔ اب آ جائیں یہ جو کرنسی کا کاروبار ہو رہا ہے، اس میں مجھے اپنی بھی ایک آپ بیتی یاد آ رہی ہے بہت اچھی طرح، خدا کو حاضر ناظر جان کے۔ اس میں نام بھی میں لے لوں گا، کوئی عرض نہیں مجھے، بھلے وہ اگر زندہ ہوں تو گولی مار دیں، ویسے وہ عمر میں مجھ سے اس وقت بڑے تھے۔ 3 کردار تھے، ایک کا نام تھا حاجی خیال باز افریدی، ایک کا نام تھا حاجی لال باز افریدی، وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام تھا میر گل افریدی۔ وہ میرے دوستوں کے دوست تھے، میری بھی دوستیاں ہوگی، میں آنا جانا رہا، پرانا باڑا تھا وہاں جاتے تھے، اور بھی علاقے، لنڈی کوتل، جمرو، تیرا میدان، ان سب علاقوں میں جو ماضی میں غیر علاقے کہلاتے تھے، علاقہ غیر کہلاتے تھے، اور فاٹا بھی کہلاتے تھے، کچھ پاٹا کے بھی علاقے تھے، بعد میں وہ بہت زیادہ دیر نہیں وہ ضم ہو گئے صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ تو میر گل افریدی نے مجھے کہا کہ یار ان دنوں یہ بیرونی کرنسی جو ہے اس کو رکھنے پہ ممانعت تھی یا سختی تھی، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے بینکوں میں اگر آپ کا کوئی تعارف ہوتا تھا تو ان کو روپوں میں کنورٹ کرا لیتے تھے لوگ۔ تو وہ میر گل افریدی نے مجھے کہا کہ یار اپنا تمہارے کوئی دوست ہیں بینکر، تو وہاں یہ ڈالر مجھے بدلوا کے لا دو، روپوں میں بدلوا دو۔ بہرحال کو 2 3 4 جگہ پہ بھاگ دوڑ کی تو وہ روپے مل گئے، تو میں نے اس کو جا کے روپے دے دیے جتنے بنتے تھے اس وقت کے مطابق۔ تو اس نے کہا یار وہ یہ تم روپے کیسے لے آئے؟ میں نے کہا کیوں بھائی، وہ میں نے وہ تعارف استعمال کیا، پاکستان میں کیا کام نہیں ہوتا، ہو گیا، مجھے تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں، تم نے مجھے کہا، میں نے دوستی میں لا دیا، پتہ نہیں یہ جرم کیا میں نے، گناہ کیا، برائی کی، اچھائی کی، مجھے نہیں پتا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کرنا۔ اس وقت جب میں نے اس کو روپے دے دیے تو میر گل افریدی نے کہا بھائی وہ تو جعلی ڈالر تھے۔ یعنی مجھے اس دن سے لے کے آج تک یہ بات نہیں بول رہی، 40 45 سال گزر گئے ہیں کہ یہ دھندا تو پتہ نہیں کب سے کر رہے ہوں گے وہ لوگ، وہ اور ان جیسے اور ہزاروں لوگ۔
کیونکہ وہاں تو ایک استثناء حاصل ہے عملاً. او بھائی خدا کا خوف کریں، صرف وزیر اعظم کو استثناء حاصل نہیں ہوتا، صدر کو نہیں ہوتا، وہ جو قبائلی، جو سابقہ قبائلی ہیں ان کو بھی، اور افغان میں پناہ گزین جو ہیں ان کو بھی، اور افغانیوں کو، ہزاروں، اس طرح کے ہزاروں لوگوں کو استثناء عملاً حاصل ہے. قانون سے وہ بالا تر ہیں، مان لیں یہ بات، اور اسی وجہ سے وہ ہمارا استحصال کرتے ہیں. ہمیں معصوم پرامن نہتے لوگ سمجھ کے وہ ہر کام کیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی مجرم ہیں ہمارے اداروں میں جو ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، اعانت کرتے ہیں، اعانت مجرمانہ کرتے ہیں. اور دوسرے آپ لے لیں جو دوست میرے تھے، حاجی خیال باز افریدی، لال باز افریدی، ان کے ہاں مہمان ٹھہرا، رات کو سویا، صبح اٹھا، میرے چارپائی کے قریب ٹیبل پر ایک قیمے والا پوڑا جو ہوتا ہے حلوائی کی دکان پہ ملتا، اس کی شکل کا ایک پوڑا ٹائپ چیز پڑی تھی، اوپر ہلکے ہلکے تھوڑے سے پتے سے تھے جو مجھے نہیں سمجھ آئی کیا تھے. تو میں نے انہیں کہا حاجی یار یہ اتنا اچھا یہ تم نے چیز رکھی ہے، ہمیں بھی کھلاؤ. اور چیزیں تو آپ کھلا ہی رہے ہو، بڑے بڑی ڈوڈے وغیرہ بھی، شہد بھی، دودھ دہی بھی، ہر چیز، ملائی بھی. اس نے کہا نہیں نہیں یہ کھانے والی چیز نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ افیون ہے، افیون، یعنی جسے ہم پنجابی میں افیم کہتے ہیں، جو ایک نشہ آور چیز ہے. تو میں نے کہا یہ اوپر کہتا ہے یہ رنڈ کے پتے ہیں، رنڈ جسے ہم، رنڈ کا بیج آتا ہے نا، کیسٹر سیڈ جسے کیسٹر آئل بنتا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے یہ محفوظ رہتی ہے کافی دیر. میں کہ اس کو تم کرتے کیا ہو؟ کہتا ہے یہ ہم اس کا کاروبار کرتا ہے. میں کہا یار آپ یہ ہر وقت تسبیح کرتے ہو، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تو یہ کاروبار کرتے ہو، اتنا برا کام تم کرتے ہو. اس نے کہا نہیں مذہب میں یہ منع ہی نہیں ہے. تو یہی وہ بات ہے نا کہ وہ جو تعزیرات پاکستان میں جرم ہے، یا جو واقعتاً دنیا کے قوانین میں جرم ہے، اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ مذہب میں منع ہی نہیں ہے. تو جب تک وہ یہ جرم و گناہ کی ڈبیٹ سے نہیں نکلیں گے، یا جب تک ہمارا آہنی ہاتھ ان سے یہ بات منوا نہیں لے گا کہ آپ جو جرم کر رہے ہیں وہ انسانیت کے خلاف گناہ بھی ہے، تب تک ہمارے حالات نہیں سنوریں گے. ہم نے اب چاہے الیکشن ہوں، لیٹ ہوں، دیر سے ہوں، ہم سب، ساری قوم نے، پی ٹی آئی سمیت، جو کہ طالبان کے یا افغانیوں کے بہت حامی اور ان کو اپنے لوگ کہتے ہیں، کیا کوئی کرنسی سمگلر ہمارا اپنا بندہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا آٹا سمگل کر کے لے جانے والا ہمارا بندہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والا، معصوم نہتے لوگوں کو مارنے والا ہمارا بندہ ہو سکتا ہے؟ بھئی کسی بھی دنیا کے آفاقی اصول، کسی بھی سوچ کے تحت، کسی معصومیت کے تحت اگر آپ غور کریں، اس سوال کا جواب نہ ہے، نہیں ہو سکتے. کیا کوئی آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے والا ایک گروہ، آپ پنجابی ہوں وہ بھی پنجابی ہوں، آپ کہیں چونکہ وہ پنجابی ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں تو وہ قابل معافی ہیں؟ وہ قابل معافی ہو سکتے ہیں. غور کریں، غور کریں، اور ان قوتوں کو سپورٹ کریں جو ان چیزوں کی بیخونی کر رہی ہیں اور ملک کو مستحکم بنیادوں پر استوار کر رہی ہیں.